اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بات کہہ دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں کبھی بھی کوئی بھی مصیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی، ہمیں ہرگز کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ کوئی دوسری مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ رب العالمین نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہوا مولانا، اللہ رب العالمین ہی ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا نگہبان ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین ہی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا کہ ہمارے مقدر میں جتنی چیزیں لکھی ہیں اتنی ہی چیزیں ہمیں مل کے رہے گی، اس سے زیادہ اس سے کم ہرگز نہیں۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، آج سفر کے مہینے کی 16ویں تاریخ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں بہت سارے عقائد ہم مسلمانوں کے درمیان بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے غلط عقائد جو ہم مسلمانوں نے پال رکھے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آج کے اس خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے سفر، اس مہینے کا نام سفر رکھا کیوں گیا، کس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کا نام سفر اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھر اس مہینے میں خالی ہو جایا کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ اور وہ کیوں خالی ہوتے ہیں؟ یخرجون للقتال والاسفار، وہ لوگ جنگ و جدال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، سفر کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اور معیشت کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں اپنے گھروں سے وہ نکل پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا گھر خالی ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب کوئی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سفیر المکان، کہ یہ جگہ خالی ہو چکی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے سفر کے لیے نکل پڑتے تھے، جنگ و جدال کے لیے نکل پڑتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا گیا سفر۔ عرب ممالک میں، عرب دور میں یا زمانے جاہلیت میں، اور جیسے اس سے پہلا جو مہینہ ہے محرم، اس سے پہلا سفر سے پہلا مہینہ ہے محرم، چونکہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تکریم والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہ کرو۔ تو اس مہینے کی تعظیم لوگ زمانے جاہلیت سے کرتے آ رہے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جو کفار و مشرکین تھے وہ لوگ بھی حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، محرم کے مہینے میں لڑائی فساد نہیں کرتے تھے، کہیں دور دراز سفر کے لیے، جنگ و جدال کے لیے نکلتے نہیں تھے۔ تو چونکہ وہ پورا کا پورا مہینہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، معیشت کی تنگی ہوتی تھی، روزی روزگار کی تنگی ہوتی تھی، پھر جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ روزگار کی تلاش کے لیے گھر سے نکل پڑتے، سفر کے لیے نکل پڑتے، اور کہیں کوئی لڑائی کرنی ہوتی، کسی سے جنگ کرنا ہوتا، کسی قبیلے سے جنگ ہوتا تو وہ جنگ کے لیے نکل پڑتے۔ تو چونکہ جب سفر کے لیے نکل پڑتے، روزگار کی تلاش کے لیے نکل پڑتے تو ان کا گھر خالی ہو جاتا، اس وجہ سے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا گیا کیا؟ سفر، یعنی اس مہینے میں گھر خالی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ کہ اس مہینے کا نام سفر کیوں پڑا۔ اس مہینے
کو بعض لوگ نحوست سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو نحوست جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدشگونی جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ نحوست یا بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری چیز کے بارے میں یا کوئی دوسرے عمل کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ چیز نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بارے میں یہ خیال کر لینا، کسی دوسرے چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ چیز بھی ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ چیز بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ چیز بھی ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ سمجھ لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا، اسی چیز کو کہتے ہیں بدشگونی، اسی چیز کو کہتے ہیں نحوست۔ جیسے سفر کے لیے نکلے یا سفر کا ارادہ کیے، سامنے سے بلی گزر گئی، خاص طور پر اگر کالی بلی گزر گئی تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سفر کے شروع میں کالی بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب میں جس سفر کے لیے نکل رہا ہوں، جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں، اس کام میں مجھے فائدہ نہیں ملنے والا، جس مقصد کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا یہ مقصد میرا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا خیال، اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کی سوچ اگر اپنے ذہن میں انسان رکھتا ہے، اپنے دل میں اگر رکھتا ہے، اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اس کو کہتے ہیں نحوست۔ اسی طریقے سے کسی بندے کا دکان ہے، وہ صبح صبح گیا دکان کھولنے، دکان میں جو پہلا کسٹمر آیا، دکان میں جو پہلا گراہک آیا، اس نے سودا خریدا اور ادھار خریدا، تو دکاندار یہ عقیدہ رکھ لے، دکاندار اپنے دل میں یہ سوچ بیٹھا لے، یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ میرا پہلا گراہک ہی ادھار کا آیا، اسی لیے آج میرا دن پورا کا پورا دن، آج کا دن سارا کا سارا دن برکت سے خالی رہے گا، کاروبار میں میرا آج کے دن برکت نہیں ہوگی، آج کے دن کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، آج کا کاروبار میرا اچھا نہیں جائے گا، یہ سوچ پیدا کر لینا، یہ عقیدہ رکھنا، اسی کو کہتے ہیں بدشگونی، اسی کو کہتے ہیں بدشگونی۔ اسی طریقے سے یہ سفر کا مہینہ، اس مہینے میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ بدشگونی کی وجہ سے۔ یہ بھی اس مہینے میں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے شادی نہیں کرتے، یہ کیا اسی کو کہتے ہیں نحوست، اسی کو کہتے ہیں بدشگونی۔ اس مہینے میں کسی سفر کے لیے نکلتے نہیں ہیں، اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، کہتے کہ یہ چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں اگر میں کاروبار شروع کروں گا تو منافع نہیں ہوگا، اس میں اگر میں کاروبار شروع کروں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اسی چیز کو کہتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اسی چیز کو کہتے ہیں بدشگونی، یا اسی چیز کو کہتے ہیں نحوست۔ اور یہ جو نحوست ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ صرف آج کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا دور تھا، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہ دور تبھی سے چلا آ رہا ہے، ہر دور میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، آج مسلمان بھی، بعض مسلمان بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آگے باتیں بتائی جائے گی۔ تو زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے دو غلط چیزیں پائی جاتی تھیں، دو غلط عقیدہ پایا جاتا تھا۔ پہلا عقیدہ یہ کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کبھی اس مہینے کو پیچھے کر دیتے، کبھی اس مہینے کو پہلے ہی لے آ جاتے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، یہ جو ترتیب ہے مہینوں کی، اس ترتیب کو بدل دیتے، اور وہ اپنے ذہن میں مان لیتے پہلے ہی، محرم سے پہلے، ذوالحجہ کے بعد ہی مان لیتے کہ چلو ہم لوگ مان لیتے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ پورا گزارتے، ایک چاند پورا گزارتے، اس کے بعد کہتے کہ ایک چاند گزر جانے کے بعد ہم لوگ محرم کا مہینہ مانیں گے۔ محرم سے پہلے ہی وہ سفر کا مہینہ خود سے مان کے اپنے من مرضی کے مطابق مان لیتے، اور ایک مہینہ گزارنے کے بعد کہتے کہ ایک مہینہ سفر کا مہینہ گزر گیا، اب محرم کا مہینہ۔ تو یہ ترتیب وہ لوگ بدل دیتے، یہ غلط عقیدہ پایا جاتا تھا۔ اس غلط عقیدے کی تردید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا، اس کی تردید کرتے ہوئے، انما النسیء وزیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دینا، یہ جو مہینے کی ترتیب ہے، 12 مہینے کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو بدل دینا کیا ہے؟ کفر ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، عام گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔
مہینوں کی ترتیب کو کوئی انسان اگر بدل دے تو یہ کفر ہے۔ اور آگے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں بھی زیادتی ہے، کفر میں زیادتی ہے۔ تو مہینوں کی ترتیب بدل دینا اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ کفر ہے۔ یہ غلط عقیدہ یہ پایا جاتا تھا۔ دوسرا غلط عقیدہ ماہ سفر کے سلسلے میں جو زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس مہینے میں وہ لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، اس مہینے میں وہ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے میں وہ سفر کے لیے نہیں نکلتے کہ اگر میں سفر کے لیے نکلوں تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، یا میں سفر کے لیے نکلوں گا تو جس مقصد کے لیے میں سفر میں نکل رہا ہوں وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوگا، اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ اس طرح کا غلط عقیدہ رکھتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ۔ تو اس مہینے کے سلسلے میں دو غلط عقیدہ زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ حالانکہ یہ مہینہ بھی عام مہینے جو ہیں 12 مہینے کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ کوئی بدشگونی والا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کوئی بھی چھوا چھوت کی بیماری نہیں ہوتی۔ چھوا چھوت کی بیماری مطلب آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، آپ کو میں نے سلام کیا، آپ سے صرف مصافحہ کیا، آپ کو میں نے صرف چھوا، آپ کو صرف میں نے ٹچ کیا، اور میں یہ عقیدہ رکھ لوں کہ چونکہ میں نے آپ کو چھوا تو آپ کے اندر کی بیماری میرے اندر بھی آ جائے گی، اس طرح کی دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس طرح کا عقیدہ بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی کے اندر کوئی بیماری ہے، میں نے صرف اس کو چھو لیا تو وہ بیماری میرے اندر آ جائے گی، اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا طیارتا، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے۔ جیسے بدشگونی کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے سامنے سے بلی گزر گئی تو یہ سمجھ لیا کہ کوئی برا ہونے والا ہے، الو کی آواز سن لیا تو یہ سمجھنے لگے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا، میں نے الو کی آواز سن لیا۔ دودھ کا پیالہ اگر ہاتھ سے گر گیا تو یہ سمجھ لیں کہ میرے ساتھ آج کچھ مصیبت ہونے والی ہے، اسی لیے دودھ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا۔ یہ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ دودھ کا پیالہ گر جائے تو ایک چیز ہے، گرنا تھا اس کو گر گیا، بلی سامنے سے گزرنی تھی بلی گزر گئی، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ولا حامتا، اور الو کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص بیان فرمایا کہ الو میں بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ الو کی آواز سن لیتے ہیں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ خراب ہونے والا میری زندگی میں، کچھ مصیبت آنے والی ہے میری زندگی میں، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا حامتا، الو میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ الو جس طرح کے تمام پرندے ان کے خاص ایک آواز ہوتی ہے، الو بھی آواز نکالتی ہے، جس طرح کے تمام پرندوں کی آواز ہم سنتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح سے الو کی آواز بھی اگر ہم سنیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ تو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے نہ تو کچھ نقصان پہنچنے والا ہے۔ ولا سفرا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اسی لیے اس مہینے کو بھی منحوس سمجھنا غلط عقیدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ایک مہینہ ہے۔ اچھا، کوئی اگر بدشگونی لیتا ہے تو یہ کس درجے کا گناہ ہے؟ ایک بات بتائی گئی کہ زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی ترتیب کو بدل دینا یہ کفر ہے، اور کفر میں بھی زیادتی ہے۔ لیکن کوئی کسی چیز کو منحوس سمجھے، کوئی کسی چیز سے بدشگونی لے، کوئی کسی مہینے کو منحوس سمجھے، کوئی کسی دن کو منحوس سمجھے، یہ کس طرح کا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بیان فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، چاہے انسان کسی چیز کے ذریعے سے بدشگونی لے۔ آج ہم لوگ اگر الو دے کر کے بدشگونی نہیں لیتے، اگر دکان میں ادھار کے ذریعے سے بدشگونی نہیں لیتے، سامنے سے بلی گزر جائے اس سے اگر بدشگونی نہیں لیتے، تو بھی بعض ایسے الفاظ ہیں جو بدشگونی والے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مان لیجئے کسی نے کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا، فوراً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا، آج کا پورا دن برباد چلا گیا میرا، پتہ نہیں صبح صبح میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا، آج کا میرا پورا دن خراب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ گویا کہ آپ کسی کے چہرے کو بدشگونی، کسی کے چہرے کو آپ منحوس سمجھتے ہیں،
کسی کے چہرے کو آپ نحوست سمجھتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس طرح اگر کوئی سوچ رکھتا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ اگر رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الطیارۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بدشگونی یہ شرک کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، کیا اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ ہے؟ بدشگونی کے لیے کوئی جگہ ہے اسلام میں؟ تو صاف طور پر یہ جان لیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی چیز میں کسی طرح کی کوئی بدشگونی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اگر دنیا کے کسی حصے میں آئے، دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، یہاں تک کہ اگر تمہارے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی تم تک کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ہر وہ چیز اللہ رب العالمین کے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ مصیبت آنے کے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے، کسی چیز کے دیکھ لینے کی وجہ سے، زندگی میں کچھ ہو جانے کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آتی، بلکہ آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ مصیبت آئی۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پریشانی آئے، کہیں بھی کوئی مصیبت آئے، یا آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، وہ پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، وہ پہلے ہی سے وہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرماتا ہے، جیسے کہ یہ آیت کریمہ شروع میں بھی سنائی گئی کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ کوئی مصیبت ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی، ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں چھو سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جو ہمارے مقدر میں جو مصیبت آنی ہے وہی مصیبت آئے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسری مصیبت نہیں آ سکتی۔ آپ سفر کے لیے نکلے، بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا، اور واقعی میں آپ سفر جب کیے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا، آپ یہ خیال کرنے لگے چونکہ میں بلی نے راستہ کاٹ دیا تھا پھر بھی میں سفر کر لیا، اس وجہ سے میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا، آپ کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کیونکہ آپ کے مقدر میں وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ آج راستہ کاٹنے کی وجہ سے، بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے، یا کسی کے چہرہ دیکھ لینے کی وجہ سے وہ مصیبت نہیں آئی، چونکہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ مقدر کوئی چیز، اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی چیز نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتی ہے، کسی چیز کے ذریعے سے ہمیں نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اور بدشگونی لینا، جیسے کہ شروع میں بتایا گیا کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی دن کو یا کسی مہینے کو یا کسی چیز کو اگر نحوست سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو اگر منحوس سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو منحوس سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دن، کسی مہینہ، کسی سال، کسی وقت کو منحوس سمجھتا ہے، اگر منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو منحوس سمجھتا ہے۔ جی، خود اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ انسان، ابن آدم کون؟ انسان،
انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، ایک انسان بسا اوقات اللہ رب العالمین تک کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ، اور حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں اور کوئی زمانے کو گالی دے تو گالی کس پہ دیا جا رہا ہے؟ گالی کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں، اور کوئی بندہ زمانے کو گالی دے، گویا کہ وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ گویا کہ وہ کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بید الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کو مصیبت بھیجتا ہوں تو میرے طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، کسی کو اچھائی پہنچاتا ہوں، کسی کے پاس خیر پہنچتی ہے تو میرے طرف سے وہ خیر پہنچتی ہے۔ بید الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تبدیل میں کرتا ہوں۔ آج کی رات اگر آپ کی زندگی میں آج کی رات اگر اچھے سے گزری تو اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ کے زندگی کی یہ رات اگر اچھے سے نہیں گزری تو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا۔ اسی لیے کسی کا یہ کہنا کہ آج کا رات ہی خراب تھی، آج کی رات ہی خراب تھی، کسی دن کے بارے میں یہ کہنا آج کا دن ہی بہت برا گیا، کسی زمانے کے بارے، جیسے ہم لوگ بعض دفعہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، ابھی زمانہ بہت برا چل رہا ہے، بہت برا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ، انسان اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اسی لیے زمانے کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ تو کوئی اگر زمانے کے بارے میں کہے کہ زمانہ بہت برا چل رہا ہے، یہ دن بہت برا ہے، یہ رات بہت بری ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کسی دن کو، کسی مہینے کو، جیسے بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے۔ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، اور سفر کا مہینہ ایک مہینہ ہے، وقت کا ایک وقت ہے، ایک مہینے کا ایک وقت ہے، یہ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ تو یہ چیز بھی انسان کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی منحوس سمجھتا ہے یا منحوس کہتا ہے کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی زمانے کو، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں زمانہ بہت برا چل رہا ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں، زمانہ اصل میں برا نہیں ہوتا، زمانہ اصل میں برا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام چل رہا ہے، دن پھر رات، پھر دن پھر رات، مہینہ سال و سال گزرتا چلا جاتا۔ زمانہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ زمانے میں جو لوگ جی رہے ہیں، زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ برے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ زمانے میں جی رہے ہیں، ہم لوگ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ برے ہیں۔ زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ انسان اصل میں برا ہوتا ہے، وہ انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمانے کو گالی پڑتی ہے۔ حالانکہ زمانہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ زمانہ کیا؟ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہی زمانہ ہے، یہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ زمانے میں جو لوگ جی رہے ہیں یہ اصل میں اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو زمانے کے لوگوں کو برا بھلا کہنا چاہیے، زمانے میں جو لوگ جی رہے ہیں ان لوگوں کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ کہ آپ کہہ دیں یہ زمانہ برا ہے۔ نہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے میں زندگی گزارنے والے لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے الفاظ سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے
آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہمارا دن کوئی دن اگر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے دن میں میرا کاروبار اچھا نہیں گزرا، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے، کچھ ہو جانے کی وجہ سے، کسی چیز کے آ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا تھا، اسی لیے ایسا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی آپ کے تقدیر کی ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے۔ رفعت القلم، قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے جس کاپی پہ لکھا جاتا ہے وہ کاپی خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی کچھ ہونے والا ہے، اس سے زیادہ اور اس سے کم ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ماہ سفر کے سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض لوگ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سفر کے مہینے میں حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے میں اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تو رونے دھونے کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، دونوں بھائی حسن اور حسین دونوں بھائیوں کی شہادت سفر کے مہینے میں ہوئی، اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرو، اگر اس مہینے میں شادی بیاہ کرو گے تو شادی شدہ زندگی اچھی نہیں گزرے گی، اس شادی میں بعد میں نقص آ جائے گا، اس شادی میں بعد میں فساد آ جائے گا۔ یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ سفر کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 29 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ سفر کے مہینے کے 29 تاریخ کو بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر اس بیمار سے شفایابی نہیں ملی، اس بیمار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب نہیں ہو پائے، اور اسی بیماری میں آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا انتہائی غلط ہے۔ کیونکہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بعض مسلمان سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادی ہوئی ہے سفر کے مہینے میں۔ انسان کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادی، سب سے پہلی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی وہ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کو سفر کے مہینے میں روانہ نہیں کرتے، جنگ کے لیے روانہ کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے سفر کے مہینے میں صحابہ کرام کو بھیجنے کا حکم نہیں دیتے۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر معونہ کا جو جنگ ہوا، بئر معونہ میں جو جنگ ہوا وہ جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر کے مہینے میں نہیں کرتے اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو۔ چلیے بئر معونہ کا جنگ سفر کے مہینے میں ہوا بھی تو اس مہینے میں کامیابی نہیں ملتی اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو، لیکن کامیابی ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جیت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اس میں کامیابی ہرگز نہیں ملتی۔ تو سفر کے مہینے کی منحوس ہونے کی کوئی سر و پیر اصل میں ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز، اس کے الٹ، اس کے برعکس کسی چیز سے بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس کے برعکس اگر انسان کسی چیز کو منحوس سمجھنے سے بچ جاتا ہے، کسی چیز سے بدشگونی لینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ فضیلت انتہائی حیرت انگیز فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سبھی کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ، میری اس امت کے 70,000 لوگ
بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 70,000 لوگ کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کانوا لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو آگ سے کبھی داغتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو کبھی منحوس نہیں سمجھتے، کسی بھی چیز سے وہ کبھی بھی بدشگونی نہیں لیتے۔ جو ایسا شخص ہو جو زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھا، ایسا شخص جو زندگی بھر کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لی، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، اس سے کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یتطیرون ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور بدشگونی نہیں لیتے، ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھیے، ایک تو بدشگونی لینا یہ شرک ہے، دوسری طرف بدشگونی نہ لینا اس کی حیرت انگیز فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو بدشگونی نہیں لیتا وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین کو جنت میں داخلہ دلا دے گا۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح اور اپنی سوچ کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں تمام طرح کے غلط عقائد سے ہمیں پاک صاف کر دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور جب ہمارا وفات ہو اور جب ہمیں موت آئے، جب ہماری وفات ہو تو بھی یا اللہ رب العالمین ہماری موت ایمان پر ہو، ہماری وفات ایمان بالخیر ہو، اور جب تیرے بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، ان لوگوں میں تو ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ رب العالمین مزید میں دعا کروں کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان مہیا کر۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی پریشانی اور مصیبتیں اپنی زندگی میں آتی ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہماری زندگی سے ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔